لیکن پھر اس وقت افسوس کرتا ہے کاش کہ ہمیں کوئی سمجھا دیتا, ہمیں کوئی بتا دیتا کہ اتنا بڑا نقصان کر رہے ہو. حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ ناکح الید ملعون, اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا, اپنے ہاتھ سے گندا کام کرنے والا, اپنے ہاتھ سے جوانی برباد کرنے والا ملعون ہے, لعنتی ہے, لعنتی, گندا کام کر رہا ہے, لعنت ہے اس پہ. یہ کب ہوتا ہے؟ جب نظر کی حفاظت نہیں ہوتی, موبائل کا غلط استعمال ہوتا ہے, موبائل میں گندی چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو پھر یہ حرکتیں کرنے لگتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کا ایک سسٹم بنا رکھا ہے, آٹو سسٹم اللہ تعالیٰ نے اندر ایک لگا رکھا ہے. وہ آٹو سسٹم ایسا ہے کہ جب ٹینکی فل ہو جاتی ہے, اوور ہو جاتی ہے, تو آٹومیٹک وہ سسٹم جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے. قدرت کا ایک نظام ہے. لیکن جب ہم اپنے ذہن کو خود گندا کریں گے, اپنے خیالات کو خود گندا کریں گے, گندا سوچیں گے, گندے خیالات ہوں گے دل کے اندر, تو پھر نقصان ہوگا, پھر نقصان ہوگا. پھر ہم نیک نہیں بن سکتے, اللہ والے نہیں بن سکتے. ہماری سوچیں گندی ہیں, ناپاک ہیں, دل پلیت ہیں. پلیت دل میں اللہ نہیں آتے, ناپاک دل میں اللہ نہیں آتے. جس کے اندر خیالات ہی گندے آ رہے ہیں ہر وقت گندی سوچیں. جب گند دیکھے گا تو گندی سوچے گا, ظاہر بات ہے. تو بہرحال نظر کی حفاظت یہ مضمون میں پڑھ لوں. فرمایا اس لیے حکم ہے نظر بچاؤ اور حسینوں سے بھاگو. دونوں حکم الگ الگ ہیں. ففروا کا حکم الگ نازل ہوا اور یغضوا نظر بچانے کا حکم الگ نازل ہوا. اور قرآن پاک کے سب مجموعے پر عمل کرنا فرض ہے. یہ نہیں کہ نظر بچا لی, ٹیڈی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ٹیڈی سے مراد یہاں پر نامحرم ہے. صحیح ہے, یہ ٹیڈی کا لفظ حضرت استعمال فرماتے تھے. ٹیڈی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ففروا کی آیت الگ ہے کہ ٹیڈیوں کے پاس, حسینوں کے پاس کھڑے بھی نہ رہو. حسین لڑکوں کے پاس کھڑے بھی نہ رہو, وہاں سے بھاگو. ورنہ حسینوں کے سامنے انسان گول ٹوپی کے باوجود, داڑھی کے باوجود کیسی گفتگو کرتا ہے. اول تو ملاقات میں ہی یتبسم بشفتیہ, اس کے ہونٹوں پر تبسم آ جاتا ہے. جو لڑکوں کے مریض ہیں وہ لڑکوں کو دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں. جو لڑکیوں کے مریض ہیں وہ ان کو دیکھ کر آہستہ سے اور مسکراہٹ ان کے چہروں پر, ان کے ہونٹوں پر آ جاتی ہے. کبھی یہ مسکراہٹ اپنے ابا سے بات کرتے وقت آئی ہے؟ اماں سے بات کرتے وقت اپنے چہروں, اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ لائے ہم؟ اپنی بہن سے بات کرتے وقت, پھوپھی خالہ سے بات کرتے وقت اپنے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہیں. نامحرم سے بات کرتے وقت سب سے پہلا کام یہ کہ ہونٹوں پر مسکراہٹ آتی ہے. ہونٹوں پر مسکراہٹ, یہ اس کو پھنسانے کے طریقے ہیں. حضرت والا بتا رہے ہیں مسکراہٹ سب سے پہلے اول ملاقات میں ہونٹوں پر مسکراہٹ, تبسم آ جاتا ہے. یہ علامت نمبر 1 ہے. بعد ذالک یحرک رأسہ, دوسری علامت یہ ہے کہ پھر سر ہلاتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ سر ہلاتا ہے. حضرت والا کیسے نباز تھے ماشاءاللہ, کیسے فرمایا کہ یہ دوسری علامت یہ کہ پھر سر ہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے قریب سر کر کے, قریب کر کے سنتا ہے اور قریب کر کے سنتا ہے. ایک زمانہ تھا, ڈاکٹر جو ہے نا, ڈاکٹر, اللہ والے ڈاکٹر بھی ہیں, عمومی بات کر رہا ہوں, جرنلی بات, ان کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے نا جو کانوں میں ڈال کے نا پھر اس کے بعد مریض کے دل پہ رکھتے ہیں. تو وہ پہلے جو ہوتا تھا نا اس کی ڈوری بڑی لمبی ہوتی تھی, تو با پردہ عورتیں آتی تھیں تو یہ کان میں لگا کر پردے کے اندر سے دے دیتا تھا, بی بی اس کو یہاں لگا دو. تو وہ لگا لیتی تھی, یہ سنتا رہتا تھا کہ حرکت دل کی کیا ہو رہی ہے. فرمایا کہ آج کل وہ ڈوری اتنی مختصر ہو گئی ہے کہ اتنی سی رہ گئی ہے. حضرت والا ہنس کے فرماتے تھے انشاءاللہ آگے دور میں یہ ختم ہو جائے گی, ڈاکٹر ڈائریکٹ کان لگا کے سنے گا کہ اس کے دل میں کیا حرکت ہو رہی ہے. تو یہ حالات ہیں ہمارے, کیا کہیں بس. تو فرمایا دوسرا یہ ہے کہ وہ سر ہلاتا ہے, اور سر ہلانے کے بعد اپنا سر قریب کرتا ہے. ویری گڈ, ویری گڈ کہتا ہے, ویری گڈ, ویری گڈ کہتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو میں تھینک کا بھی دکھاتا ہے. حضرت والا کے مزاحیہ الفاظ. اور آواز کو بھی نرم کرتا ہے, بھاری آواز سے وہاں سے نہیں بولتا, آواز بھی نرم نرم نکالتا ہے, میٹھی میٹھی آواز نکالتا ہے, بھاری آواز موٹی آواز نہیں نکالتا, نرم نرم آواز. یہ بات اس کی سمجھ نہیں آئی. اچھا,
وہاں اس کا نفس اس کو سمجھاتا ہے کہ شیخ کا فرمانا ہے کہ سب سے نرم آواز میں بات کرو. شیخ کا فرمانا ہے کہ سب سے نرم آواز میں بات کرو. ٹھیک ہے، اب یہ ساری آواز نرم نامحرم کے سامنے ہو گئی. اور کیسے ہیں، پیاری پیاری بات کرتا ہے. حضرت والا نے کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، یہاں ہی لکھا ہوا. تو وہ کیا کرتا ہے، شیخ کا فرمانا ہے کہ سب سے نرم آواز میں بات کرو. یہ بات اس کی سمجھ نہیں آتی کہ کہاں نرم آواز رکھنی ہے، کہاں سخت آواز رکھنی ہے. تو وہاں نرم آواز نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ مزاج شریف آپ کا کیسا ہے. حضرت والا نے آواز کو نرم کر کے بتایا، جس سے سامعین بہت خوش ہوئے. نفس کے ان مکاریوں کو اللہ والے ہی سمجھتے ہیں. اختر بھی نہ جانتا اگر بزرگوں کی کتابیں نہ پڑھتا اور اللہ والوں کی صحبت نہ اٹھاتا. ایسی ہر بات سے دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ شخص حالت مبغوضیت میں ہے. آسمان والا دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک غیر اللہ کے لیے کیا کیا ایکٹنگ اور کیا کیا ٹیکنالوجی اور کیا کیا حرکتیں ناشائستہ کر رہا ہے، اور وہ بھی گول ٹوپی پہن کر. بنتا ہے ہمارا، مگر اس وقت اس ظالم کو خدا یاد کیوں نہیں آ رہا؟ حسینوں کے نمک حرام کو چکھنے کی وجہ سے اس ظالم کو خانقاہ کے قیام کا بھی احساس نہیں کہ میں خانقاہ جاتا ہوں. بتاؤ یہ شیطان ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نام پر آج اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ جتنا مسجد شریف میں ہو اتنا ہی مارکیٹوں میں بھی شریف رہو. جہاں بھی رہو اللہ والے بن کے رہو. کسی وقت بھی آپ کے دل کا قبلہ اور لو 90 ڈگری سے پھرنے نہ پائے. کسی وقت بھی آپ کے دل کا قبلہ 90 ڈگری سے پھرنے نہ پائے. نگاہ کی لعنت سے جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا، لعنتی فعل سے بھی بچ نہیں سکتا. اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ اس خبیث پر لعنت فرما جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا. تو نبی کی بد دعا کیا رد ہو جائے گی؟ جتنے لوگ کسی ملعون فعل میں مبتلا ہیں، واللہ میں کہتا ہوں کہ پہلے ان کی نظر خراب ہوئی، پھر دل خراب ہوا، پھر ان سے فعل خبیث صادر ہوا. یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. حضرت والا کیونکہ ساری